بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ صلوات صلی علی محمد وآل محمد۔ ارشاد پروردگار سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 میں ہے، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، توجہ ہے نا میرے طرف؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سورت میں نے کون سی بتائی ہے؟ سورہ توبہ، آیت نمبر 122۔ آیت نمبر 122 میں ارشاد پروردگار ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں، کہ سب کے سب مومن نکل کھڑے ہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ، فرماتا ہے کہ پھر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے، ہر آبادی میں سے کچھ لوگ نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکے، دین کو سمجھ سکے۔ کیا ارشاد فرمایا ہے کہ سارے کے سارے نہیں جا سکتے، قرآن کی آیت ہے، نص صریح ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے دین سیکھنے چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، خود قرآن کہہ رہا ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ نکلیں تاکہ دین میں تفقہ، سمجھ بوجھ حاصل کریں، فقہ سیکھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر کیا فرمایا؟ تاکہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب پھر وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں اور دین سیکھنے کے بعد واپس آئیں تو لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تو اپنی اپنی قوم اور قبیلوں کو ڈرائیں۔ یہاں کا ڈرانا کس بات سے ہے؟ اسلحہ سے، جن بھوت سے ڈرانا ہے؟ جی، جو سیکھا ہے، دین سیکھا ہے، اور ڈرانے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرانے کا مطلب تو یہ ہے کہ دور بھگانا، دور بھگانا، ڈرانا یہی ہے کہ دین کے نزدیک نہ جانا، نہیں تو دین تمہیں کھا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے واجبات ہیں، یہ آ کر بتانا کہ یہ تمہارے فرائض ہیں، ان فرائض پر عمل کرو۔ اگر ان فرائض پر عمل نہیں کرو گے تو بروز محشر عذاب جہنم تمہارے لیے تیار ہے، اور عذاب جہنم، عذاب آخرت قبر سے شروع ہوتا ہے۔ قبر کی اندھیر نگری، قبر
میں طرح طرح کے درندے، وہ سانپ، وہ بچھو، وہ انسان کو چیرنے پھاڑنے والے جانور، وہ جہنم، وہ قبر کی آگ، قبر کی تنگی، یہ سب چیزیں، پھر آگے جہنم کا ایک نظام، خدا کی ناراضگی، یہ باعث ڈر اور باعث خوف باتیں ہیں کہ اگر دین پر عمل نہیں کرو گے تو پھر تم سزا کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو سزا سے انسان خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس چیز سے ڈرانا ہے، یعنی انسان کی بے عملی کی صورت میں اس کا جو انجام کار ہے، جو اس کی سزا ہے، اس سے ڈرانا یہ فرض بنتا ہے۔ تو وہ آئیں گے واپس اور ڈرائیں گے، کیا مطلب؟ دینی احکام بتائیں گے اور ساتھ یہ بتائیں گے کہ اگر دینی احکام پر عمل نہیں کرو گے تو فلاں فلاں سزا کے تم سزاوار ہوگے۔ تو لہٰذا تباً اس سے انسان کو خوف آتا ہے، جب خوف آتا ہے تو انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آزاد ہو تو پھر ہر چیز سے آزاد رہتا ہے، لیکن جب اس کو سزا کے بارے میں بتایا جائے یا سزا دی جائے کسی نافرمانی پر، تو پھر وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس چیز پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا کہ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچے رہیں اور ڈرے رہیں۔ تو یہ ارشاد پروردگار ہے جو بالکل صریح ہے اس بات میں کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کو دین سیکھنا چاہیے، اور پھر وہ جب واپس آئیں تو ان کی بات پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ اب یہاں نہ خداوند متعال نے یہ کہا ہے کہ سب کے سب چلے جاؤ، اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھ کے واپس آئے گا تو اس کی تم بات نہیں مان سکتے، تم اس کی اطاعت یا پیروی نہیں کر سکتے، بلکہ کیا فرمایا ہے کہ وہ آ کے تمہیں ڈرائے، یعنی تمہیں دینی احکام سکھائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ دینی احکام سکھائے گا تو پھر اس پر عمل تو کرنا فرض بن جائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود جا کر دین نہیں سیکھ سکتے، خود جا کر فقیہ یا مجتہد یا عالم دین نہیں بن سکتے۔ خدا نے خود فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے تو نہیں جا سکتے بھائی، نظام زندگی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس آیت سے جس طرح دوسری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، وہاں دین کے سیکھنے کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں اور بہت ساری تعلیمات ہمیں دی ہیں قرآن کریم میں، اسی طرح یہ جو دین سیکھنے والا معاملہ ہے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے، اس پر بھی تاکید کی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین سیکھنا میسم بڑا ضروری ہے، دین سیکھنا بڑا اہم ہے۔ اگر یہ نہ سیکھا جائے تو ظاہر سی یہ بات ہے کہ انسان غلطی کرے گا، اور جب غلطی کرے گا تو پھر سزا کا مستحق ہوگا، اور سزا کا جب مستحق انسان ہو جاتا ہے تو وہ خداوند متعال کی ناراضگی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ پچھلی مرتبہ توجہ ذرا کریں گے، ہاں جی جواد ہے نا توجہ۔ پچھلی مرتبہ یہ میں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی شے نجس کیسے ہوتی ہے، اس کی نجاست کے ثابت ہونے کے کتنے طریقے ہیں، کسی کے ذہن میں ہے؟ نمبر 1 دو عادل، ٹھیک ہے، اور جو جس کی چیز ہو وہ گواہی دے۔ کہ آپ کو آپ کے سامنے کوئی چیز ہے، یہ یا پاک ہے یا نجس ہے۔ یہ جو دورائی ذرا کر رہے ہیں، جو پیچھے نہیں تھے تو ان کی ذرا ہو جائے رویہ نہ ہو جائے، جو تھے اور جو نہیں تھے ان کی ذرا ان کے لیے نیا ہو جائے۔ تو یہ چیز ثابت کیسے ہو کہ یہ چیز نجس ہے؟ کسی بھی شے کی نجاست کے ثابت ہونے کا طریقہ وہ 3 میں سے کوئی ایک ہے۔ یا انسان کو ذاتی یقین ہو کہ یہ نجس ہے، مثلا یہ دیکھے کہ اس کے اوپر خون لگا ہے، جو خون نجس ہوتا ہے، پیشاب لگ گیا، یا دوسری نجاسات میں سے کوئی نجاست اس کو ٹچ کر گئی ہے، تو خود دیکھا ہے تو یقین ہے ذاتی۔ تو لہذا ذاتی یقین پہلا طریقہ ہے، ذاتی یقین پہلا طریقہ کسی شے کے نجس ہونے کے لیے۔ دوسرا طریقہ
کہ کسی شخص کے پاس جس کے پاس وہ شے ہے وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہے، جس کی ملکیت میں ہے، میری ملکیت میں ہے تو میں آپ کو کہوں کہ جناب یہ چیز جو ہے نا یہ نجس ہے، تو وہ نجس ہے، اس کی نجاست ثابت ہو جاتی ہے، اس کو نجس ماننا پڑے گا، بشرطے کہ اس کا جھوٹ بولنا اور یہ چیزیں نہ ہوں۔ نمبر 3 کیا؟ دو عادل افراد اگر کہہ دیں کہ یہ چیز نجس ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ نجس ہے، بشرطے کہ وہ عادل ہوں، ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اگر ایک عادل فرد یا قابل اطمینان شخص اگر کہے کہ یہ نجس ہے تو پھر کیا وہ چیز نجس ہو جائے گی؟ ہو جائے جی ہو جائے ہاں جی، جس پہ اطمینان ہے۔ اطمینان ہو تو اگر اطمینان ہو جائے، پہلی بات یہ ہے کہ 2 عادل افراد اگر کہیں تو پھر اطمینان شرط نہیں ہے، یہاں ایک اور شرط ہے، 2 عادل اگر افراد کہیں کہ یہ نجس ہے تو وہ نجس ہو جاتی ہے، یہاں اطمینان شرط نہیں ہے، ایک اور شرط ہے، وہ کیا ہے بھلا؟ جی ایک عادل ہو اور نہیں 2 عادل میں کیا شرط تھی بھلا؟ ہاں جی وہ سچ نہیں، سچ نہیں، اس کے علاوہ وہ ساتھ وجہ بھی بتائے، وہ وجہ بھی بتائے کہ یہ نجس کیوں ہے۔ مثلا وہ کہے کہ خون کے ساتھ کی وجہ سے، کتے کے ساتھ مس ہوا ہے تو اسی وجہ سے، فلاں فلاں چیز کی وجہ سے، وہ وجہ بھی ساتھ بتائیں، دونوں وجہ بھی ایک ہو، دونوں ایک وجہ بتائیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عادل شخص ایک ہے یا کوئی اور قابل اطمینان شخص ہے، عادل نہیں ہے لیکن سفید ریش بندہ ہے، معتبر بندہ ہے معاشرے کا، وہ اگر کہہ دے کہ بھائی فلاں چیز پاک نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ کون کون سی چیزیں پاک ہوتی ہیں، کون کون سی نجس ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو تسلی ہے کہ اس کو معلوم ہے اور اس کے کہنے سے آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو پھر اس کو نجس ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ بات ہے، اس پر آگے ایک سوال آپ کی خدمت میں ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ کہ یہ نجس ہے، معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہے یا نجس نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کے کپڑے پر ایک رنگ لگا ہوا ہے اور آپ اس کی نجاست کے بارے میں شک میں ہیں، یہ رنگ ہے یا خون ہے؟ رنگ ہے یا خون ہے؟ اگر خون ہے تو نجس ہے، اور اگر وہ خون نہیں ہے، رنگ ہے تو پاک ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کا کیا جواب ہے؟ ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ کیوں؟ شک میں یقین نہیں ہے۔ یقین نہیں ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ نجس ہے، کیوں؟ چونکہ یقین نہیں ہے۔ تو یقین تو بہت ساری صورتوں میں نہیں ہوتا، پھر یہ جتنے آزاد امیدوار ہیں، انڈیپینڈنٹ کیا کہتے ہیں آپ، دین سے بالکل دور، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دینی کچھ احکام ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں، ان کو تو پھر کسی شے کا بھی یقین نہیں ہوتا، پھر ان کے لیے ہر شے پاک ہے جی نہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض نجاسات کو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ نجس ہیں، اب ان کو کیا یقین تو نہیں ان کو نجس کا، تو پھر ان کے لیے پاک ہے۔ پھر تو معاشرے کی ایک کثیر تعداد وہ آزاد امیدوار اور جو دیندار افراد ہیں وہ فٹیک میں پڑ جائیں، ان کے لیے مشکل بن جائے جی۔ ان کے لیے نا جس کو نجاست اور پاکی کا پتہ بھی، ہاں، مطلب یہ ہے کہ جواب صرف ہاں یا نہ میں نہیں ہے، جواب اس کا تھوڑا تفصیلی ہے۔ تفصیلی یہ ہے کہ ایک بندے کو حکم معلوم ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن وہ حکم بھول چکا ہے۔ ایک بندے کو اصلاً حکم معلوم ہی نہیں ہے کہ نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں، نجاسات کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں،
اس کو نجاست ایک حکم ہے نا، اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ یہ چیز نجس ہے یا یہ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے شرعی حکم ہے، تو اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے، حکم سے آگاہ ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پاک ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کو حکم معلوم ہے لیکن ڈاؤٹ چیز میں ہے کہ یہ چیز ان چیزوں میں سے ہے جو چیزیں نجس ہیں یا نہیں، ان میں سے نہیں ہے، چونکہ نجس چیزیں محدود ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ چیز ان میں سے ہے یا نہیں ہے، اس کو نجاسات کا پتہ ہے، حکم کا پتہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ فلاں 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 چیز جو ہے وہ نجس ہوتی ہے، یہ اس کو علم ہے، تو لہذا حکم کلیئر ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، حکم کلیئر ہے، لیکن ڈاؤٹ کس میں ہے نہیں صاحب جی؟ چیز میں، مصداق جس کو ہم کہتے ہیں، چیز میں، یہ جو چیز ہے یہ ان میں سے ہے جو نجس ہیں یا ان میں سے نہیں ہے، تو یہاں حکم معلوم ہے لیکن ڈاؤٹ کس میں ہے؟ چیز میں ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے مثال پہلے دے دی ہے کہ یہ رنگ ہے یا خون ہے جی، رنگ ہے یا خون ہے، یا مثلا یہ کہ یہ جو خون ہے یہ خون مچھلی کا خون ہے یا انسان کا خون ہے، یا مثلا یہ کہ یہ خون مچھر کا خون ہے یا وہ جو سروں میں ہوتی ہیں جوئیں کیا کہتے ہیں اس کا خون ہے جی۔ اب ان میں سے ایک چیز نجس ہے ایک چیز پاک ہے، تو یہ ہے چیز میں ڈاؤٹ۔ اب جس بندے کو نہیں پتا اس کو کس چیز کا نہیں پتا؟ حکم کا نہیں پتا یا چیز کے مسئلے میں اس کو ڈاؤٹ ہے؟ جو میرا سوال ہے یہ دونوں کو شامل ہے، جو سوال ہے دونوں کو فی الحال شامل ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا شخص ہو جس کو حکم نجاست کا نہیں پتا کہ فلاں خون نجس ہوتا ہے، پیشاب نجس ہوتا ہے، مردار نجس ہوتا ہے، حکم نجاست اس کو نہیں پتا، یا مثلا یہ ہے کہ نجس کہ یہ جو چیز ہے یہ نجاسات میں سے ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کی جہالت کی اب دو قسمیں ہو گئی، اب آپ کے سامنے جہالت کی دو قسمیں ہو گئی، حکم سے جہالت جی، نمبر دو چیز سے جہالت۔ حکم کا علم ہے، جواد کو پتہ ہے کہ نجاسات کتنی ہیں، لیکن جواد کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کپڑے پر لگا ہوا یہ سرخ مادہ یہ خون ہے یا رنگ ہے۔ ایک مرتبہ جو بندے زیادہ مسجد میں نہیں آتے ان کو حکم معلوم نہیں ہے، اصلاً حکم سے بھی کہ یہ چیز نجس ہوتی ہے، خون نجس ہوتا ہے یا نہیں، تو جواب جس صاحب کو حکم ہی معلوم نہیں ہے اس کو ظاہر ہے یقین بھی پھر نہیں ہے، وہ اس یقین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ جو یقین کی معافی ہے نا یہ اس کے لیے نہیں ہے، جس کو حکم ہی نہیں معلوم، مطلب کیا؟ احکام شرعیہ سے وہ واقف ہی نہیں ہے، نہ مسئلے پڑھتا ہے نہ مسئلے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے جی، نہ خود کتاب کھولتا ہے نہ مولوی صاحب سے کوئی باتیں پوچھتا ہے، خود ہی فقیہ ہے بغیر کتاب کے، خود ہی عالم ہے بغیر عالم دین کے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ جو شخص ہے اس کو کیا کوئی چھوٹ ہونی چاہیے؟ جو اتنا لاپرواہ ہے، جو اتنا آزاد امیدوار ہے، آج کل جتنے آزاد امیدوار ہیں ان کا کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق ہے، یہ اتنا آزاد امیدوار ہے
کہ اس کی کوئی راہ و رسم دین اور دینداری کے ساتھ نہیں ہے، تو جب نہیں ہے تو جو چھوٹ ہے، جو نرمی ہے، وہ دینداروں کے لیے ہونی چاہیے، لاپرواہوں کے لیے نہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم نے کہا ہے نا کہ یقین ہو، ذاتی یقین ہو تو وہ نجس ہے، نجاست کا ذاتی یقین ہو۔ اس حضرت علی کو علم ہی نہیں ہے کہ نجاسات کیا ہوتی ہیں، تو اس کے یقین کا کیا معیار؟ تو لہٰذا اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یا جائے اور پوچھے، معلوم کرے کہ یہ نجاست ہے یا نہیں ہے، علم حاصل کرے، اور جب تک علم حاصل نہیں کرتا اس وقت تک اس کو نجس سمجھنا پڑے گا، اس کو نجس سمجھنا پڑے گا اگرچہ وہ پاک ہی کیوں نہیں در حقیقت۔ تو اس لحاظ سے پھر آپ یہ کہیں کہ جناب پھر معافی کس کو ہوئی؟ معافی کس کو پھر ہوئی؟ جاننے والے مسئلے کا اب وہ جو دوسرا بندہ ہے نا، وہ مسئلے کا عالم ہے، جانتا ہے، دیندار ہے، مسائل پوچھتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو پہلا بندہ ہے اس کے لیے دو ہی ہیں آپشن، یا مسائل جا کر معلوم کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب تک مسئلہ نہیں جانتا احتیاط کرے۔ اب میسم بتاؤ کتنی چیزوں میں احتیاط کرے گا؟ جس کو حکم کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو نہیں پتہ کہ نجاسات کتنی ہیں، اب وہ کہاں کا احتیاط کرے گا؟ اب وہ احتیاط کہاں احتیاط کا کیا مطلب ہے کہ جہاں ڈاؤٹ ہے اس کو نجس سمجھے گا، تو نجس سمجھے گا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے اجتناب کرے گا یا اس کو دھوئے گا۔ لہٰذا ہو سکتا ہے جاتے جاتے اس کو شک ہو جائے کہ جو میں نے ابھی کپڑے چینج کیے ہیں یہ کہیں نجس تو نہیں ہو گئے جی، اس کو چینج کرنے پڑیں گے، اس کو شک، ہاں وہ جگ گلاس پڑا ہے اس کے لیے ضروری ہے دھوئے گا۔ کسی ہوٹل میں جاتا ہے وہ چادریں بھی اپنی لے کر جائے گا، وہ اپنا گدا شدہ بھی، صوفہ بھی، کارپیٹ بھی اپنی ساتھ لے کے جائے گا۔ جس کو مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے زندگی کیا بن جائے گی؟ اجیرن بن جائے گی۔ لہذا علم میں ہی نجات ہے، سہولت صرف علم میں ہے، جہالت اور نادانی میں کیا چیز ہے؟ اس لیے کیا کہتے ہیں کہ جو جاہل ہیں وہ اس دھرتی پر مردے ہیں، اور جو عالم ہیں وہی زندہ ہوتا ہے۔ حیات اور زندگی در حقیقت صاحبان علم کی ہے، جہالت میں کیا زندگی ہے؟ اب وہ خواہ علم دنیا داری کا ہو پلس دینداری، یا صرف دینداری کا ہو۔ لہذا یہ آپ کی جو دنیاوی تعلیم ہے اگر اس کے ساتھ اللہ کی، رسول اللہ کی، ائمہ ہدیٰ کی تعلیمات اگر نہیں ہیں تو یہ کل عدم ہے، یہ مردگی ہے، یہ کوئی حیات نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم دین کی کے سیکھنے کی ضرورت پر بہت زیادہ تاکید ہے۔ کئی فرامین آپ کو پیش کر چکا ہوں، اور ایک فرمان کئی مرتبہ پیش کر چکا ہوں، پھر ذکر کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ماننے والوں کے سروں پر اس وقت تک سوٹیاں برساتا رہوں جب تک وہ دین نہیں سیکھ لیتے۔ اس کی اہمیت کی پیش نظر تو اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم نہ سیکھیں تو نقصان ہمارا ہی ہے ہمارے لیے، یا ہم یہ کریں گے کہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالی رکھیں گے، یا ہم دین سے فرار کر جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک نہ دے سو سکھ، کرو انکار دین۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو بے دین ہیں، جو بہت سارے لوگ دین کے نزدیک نہیں جاتے، اس کی وجہ ان کے لیے یہ مشکل ہے۔ کیڑی گل سیکھی ہے جی، کیڑا مسئلہ پڑھی ہے جی، ساری دھاڑیوں کام کیتی رکھی ہے، اور کام ہی کوئی نہیں، مثلا یہ باتیں کر کر کے وہ دین سے دور ہو گئے، دین سے لابلد ہو گئے، دین کیا اپنی آخرت بھی تباہ کر بیٹھے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو لہذا جو جاہل ہے، ایک یہ شخص ہے کہ جو حکم سے جاہل ہے، ایک وہ شخص ہے کہ جو چیز سے جاہل ہے۔
کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ خون ہے یا رنگ ہے. اس کو یہ معلوم ہے خون نجس ہوتا ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کا خون نجس ہوتا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ مچھر کا خون پاک ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ پیشاب نجس ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مردار نجس ہوتا ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اب والا یہ جو میرے سامنے مردار پڑا ہے، ذبیحہ جو پڑا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ چلے جائیں بازار میں، وہاں مرغیاں ذبح ملتی ہیں آپ کو، ہے نا؟ عام طور پر مرغیاں ذبح پڑی ہوتی ہیں. اب جو ذبح کرنے والوں کے حالات ہیں، عام طور پر جو ذبح کرنے والوں کے حالات ہیں وہ ذبح صحیح نہیں کرتے. اب وہ ذبح شدہ پڑی ہوئی ہے، اگر تو صحیح ذبح ہے تو یہ گوشت ہے، پاک ہے، حلال ہے. لیکن اگر وہ ذبح صحیح نہیں ہے تو وہ مردار ہے، حرام ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ اس ریڈی سونی صاف ستھری کو کے ذبح کر کے بوٹیاں کر کے تے پیس فلاں فلاں علیحدہ کر کے تے بڑے سونا صاف ستھرا رکھے ہوا ہے، یہ بھلا میں حرام ہو سکتا ہے؟ جی بھائی سونی شے بھی حرام ہو سکتی، ضروری نہیں ہے. کافر خوبصورت ہو، کافر اگر خوبصورت ہو تو کیا وہ مسلمان والا حکم رکھتا ہے؟ اور مسلمان کالا سیاہ ہو، حبشی ہو، دونوں کا ایک حکم ہے. اب اگر اسی معیار پر جائیں تو کافر خوبصورت کی آپ اطاعت کریں، اس کو بڑا اٹھا کر بڑی تعظیم دیں، اور حبشی بیچارے کو پوچھے نہیں. لہذا یہ نہیں معیار ہے. لہذا اب یہ جو مرغی ہے، یہ اب دوسری میری اس بات کی مثال بھی بن رہی ہے کہ مرغی جو ذبح ہوئی پڑی ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہو گیا ہے کہ یہ جو مرغی ہے یہ نجس ہے یا پاک ہے. ہاں بھائی مدد تو مسائل جانتا ہے تو پھر اس کے لیے پاک ہے. جی ہاں. اگر بالکل لا علم ہے تو پھر اسے اس سے احتیاط کرنی پڑے گی. اگر تو وہ اصلاً لا علم ہے تو اس کو تو مردار سمجھنا پڑے گا. لیکن اگر وہ مسئلے سے واقف ہے، معلوم ہے مردار کیا ہوتا ہے اور صحیح طریقے کا جو حلال ذبیحہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے، لیکن شک ہے، اور جو بازار ہے وہ بھی مسلمانوں کا بازار ہے جو ہمارے ہیں بازار، تو ایسی صورت میں شک ہے نا، یقین نہیں ہے. اس یقین کا فائدہ اب اس کو ہوگا. اگر تو اس کو یقین ہے تو وہ اس کو نجس سمجھے گا. اگر اس کو یقین ہے کہ ذبح کرنے والے نے صحیح ذبح نہیں کیا تو پھر نجس ہے. لیکن اگر اس کو یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، اس کے لیے پاک ہے، اس کے لیے یہ مردار نہیں ہے. مردار پاک نہیں ہوتا بھائی، یہ مردار نہیں ہے، یہ مردار نہیں ہے، مردار تو نجس ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے لہذا اگر آپ اس طرح کریں تو وہ جو آپ ایک تقسیم سنتے ہیں کہ جاہل کاسر، جاہل مقصر، جی جاہل کاسر اور جاہل مقصر کی تقسیم، کہ اس شخص کو معافی ہے، اس جاہل کو معافی ہے جو جاہل قاصر ہے، اور جو مقصر ہے، تھوڑی وضاحت. جی میں جو مقصر ہے اس کو اپنی جہالت کی معافی ہے. اب یہ جو پہلا بندہ ہے وہ جاہل مقصر ہے. مقصر وہ ہوتا ہے جو لاپرواہیاں کرتا ہے، جو سیکھ سکنے کے باوجود نہیں سیکھتا. سمجھ آ رہی بات کی؟ جو جان بوجھ کر مسائل سے دوری اختیار کیا ہوا ہے وہ مقصر ہے. تو وہ پہلا شخص مقصر ہے جس نے مسئلہ سیکھے ہی نہیں ہے، مسئلہ پوچھے ہی نہیں ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا نجس ہے کیا پاک ہے، اس نے سیکھا ہی نہیں ہے، تو وہ شخص مقصر ہے، اس نے کوتاہی کی ہے. ہاں ایک شخص ہوتا ہے کہ جو جان بوجھ کر نہیں کرتا ایسا، یا وہ مسئلے تک، صحیح مسئلے تک پہنچنے کوشش کے باوجود پہنچ نہیں سکا،
یا قابل اعتماد شخص نے اس کو مسئلہ غلط بتایا ہے، سیکھ سکنے کے باوجود سیکھ ہی نہیں سکا، تلاش کے باوجود، کوشش کے باوجود تلاش نہیں کر سکا، یا قابل اعتماد شخص نے، اب یہاں قابل اعتماد کی بات آ رہی ہے، سمجھ آ رہی بات کی جی؟ یہ نہیں ہے کہ ہر سڑک پر گزرنے والا سفید ریچھ دیکھا جی قابل اعتماد سمجھ لیا، نہیں، یہ پہلے آپ نے جاننا ہے کہ وہ اس کا آنا جانا ان مسائل کے ساتھ ہے، دیندار ہے، دین کے مسائل سے آگاہی رکھتا ہے، وہ والا شخص قابل اعتماد وہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بزرگ ہے وہ قابل اعتماد ہے، نہیں نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر بزرگ کے بارے میں آپ کو تسلی ہے کہ یہ مسائل دینیہ سے واقف ہے تو پھر وہ قابل اعتماد ہے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ تو قابل اعتماد شخص سے آپ نے مسئلہ پوچھا ہے اور آپ نے اس پر اعتماد کیا ہے، اتفاقاً مسئلہ غلط ہو گیا، اب اس کو معافی ہے، اب اس کو معافی ہے۔ لیکن اگر اس نے پوچھے ہی نااہل سے ہے، یا نااہل سے مثلا پوچھا ہے، یا کوئی اپنا ہی طریقہ کوئی اور اس نے نکال لیا ہے مسائل سیکھنے کا، سمجھنے کا، کہ فلاں خطیب صاحب کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے، فلاں شاہ صاحب کو، نہیں، یہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا اگر قابل اعتماد سے پوچھا ہے، سیکھا ہے، اتفاقاً غلطی ہو گئی ہے، اس کو معافی ہے، اس کے لیے چھوٹ ہے۔ لیکن جو اصلاً مسائل کو سیکھتا ہی نہیں ہے، یا سیکھتا ہے لیکن ناقابل اعتماد غلط ذرائع سے سیکھتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا یہ ہے کہ ناقابل اعتماد کتاب سے پڑھ لیتا ہے، میں گھر ایک کتاب پڑھی ہے، اس نے اٹھا کر پڑھ لی ہے، جو اس نے دیکھا ہے نہیں خیال کیا مصنف کون ہے، کتاب کس کی ہے، مرجع کون ہے، عام بندہ ہے یا مجتہد ہے، اپنا ہے یا پرایا ہے، یہ نہیں دیکھا، بس کتاب پڑھی ہے جی، میں کتاب جو پڑھے آئی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں۔ لہذا جو بندہ نہیں جانتا کہ یہ نجس ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا جواب ہوا؟ اگر وہ بندہ حکم سے بالکل لابلد ہے، احکام کو جانتے ہی نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ یا مسئلہ پوچھے یا احتیاط کرے، اس سے پرہیز، یا واجب احتیاط کرنا۔ یہ وہ احتیاط نہیں ہے کہ جس میں آپ کسی اور مجتہد کی تقلید کر سکتے ہیں، لا، یہاں واجب ہے کہ اس کو نجس ہی سمجھے، اس کو حرام سمجھے، سمجھ آ رہی بات کی؟ اور جو بندہ مسائل سے واقف ہے لیکن اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو چیز ہے یہ ان میں سے ہے جو نجس ہیں یا ان میں سے نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ یہ اس کو پاک سمجھے، اس کو حلال سمجھے اور حلال کے مطابق عمل کرے، اور اس کو مسئلہ جاننے کی فی الحال ضرورت ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ ہوگا تو تب فی الحال پاک سمجھے اور اس پر عمل کرے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اچھا، انسان کو کسی پاک چیز کے بارے میں شک ہو کہ یہ نجس ہے، سوال ذرا غور سے، اذان و اقامت، تھوڑا صبر کرو، ہاں جی، مدت ہے نا صبر، کہ ایک پاک چیز ہے، اس کے بارے میں شک پڑ جاتا ہے کہ نجس ہے، نجس تو نہیں ہو گئی، یا نجس چیز ہے، شک ہو جاتا ہے کہ یہ پاک ہوئی ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب آسان ہے، سوال سمجھا ہے؟ نجس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا ہے کہ یہ پاک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا پاک چیز کے بارے میں شک ہوا ہے کہ یہ نجس تو نہیں ہو گئی، دو صورتیں ہیں، فرق سمجھ آ رہا ہے؟ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ دو چیزیں ہیں، ایک ہے چیز پاک تھی اور ایک تھی نجس۔ نجس کے بارے میں اب شک ہوا ہے کہ کہیں پاک ہو گئی ہو شاید، اور نجس کے بارے میں پاک کے بارے میں یہ شک ہو گیا ہے کہ شاید نجس ہو گئی ہو، تو کیا سمجھے آپ؟ کیا کریں آپ؟
اٹھو دورنا شروع کر دے. جی میسم کلیہ کیا ہے آپ کا؟ ہاں جی نہیں آپ کا کلیہ کیا ہے کہ نئے کپڑے میں نے پہنے ہیں، بڑا بہترین سوٹ ہے، شادی کے لیے تیاری ہے، اب آپ نکلنے لگے ہیں اور بالکل آن ٹائم پہ جا رہے ہیں، ولیمہ اڑنے والا ہے، اچانک آپ کو شک پڑ گیا کہ جناب یہ نجس تو نہیں ہو گیا. مثلا موٹر سائیکل کی جو سیٹ ہے، گاڑی کی سیٹ ہے، وہ نجس تو نہیں ہو گئی، اب کیا کرو گے؟ دھو لیں. پاک سمجھے. پاک سمجھیں. اگر آپ کو مسائل سے آگاہی ہے تو پاک نہیں، یہاں آپ کو پتہ ہے کیا نجس ہوتا ہے کیا پاک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے. پھر پاک ہے. جی پھر پاک شک کی ہے. پرواہ نہیں. شک کی کس صورت میں؟ اگر وہ مسائل جانتا ہے. اب دو صورتیں دو ہیں نا، دو چیزیں ہیں. ایک چیز ہے پاک، پاک چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہے. اچھا ڈاؤٹ ہے، اگر نجس چیز ہے تو آپ ڈاؤٹ ہو گیا کہ پھر پاک کرنا اسے پاک کرنا کرنا پڑے گا. نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے. جو جس طرح مسئلہ اس دن بتایا تھا نا کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو یقین ہے تو یقین کو اپنے شک کے ذریعے تبدیل نہ کریں. زندگی کا ویسے یہ کلیہ ہونا چاہیے کہ شکوک و شبہات کو اپنی یقین پر غالب نہ کریں. ٹھیک ہے جی. نہیں، زندگی کا ویسے کلیہ، پوری زندگی کا کلیہ ہم بنا سکتے ہیں کہ اپنے یقین پر عمل کرنا چاہیے، اپنے اعتماد پر، اطمینان پر. جس چیز کا آپ کو اطمینان اور یقین ہے اس پر عمل کرتے رہے، اور ہم یہی کرتے ہیں زندگی میں، ہم یہی کرتے ہیں. ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا ایسا. جہاں ڈاؤٹ ہوتا ہے اس ڈاؤٹ کی پرواہ نہیں کرتے، چھوٹے موٹے شک کی. اگر آپ جب آپ اپنے کاموں پر جاتے ہیں نا تو وہاں بیٹھ کر تھوڑا سا کبھی سوچا کریں کہ میرا گھر جہاں میں چھوڑ آیا تھا وہیں ہے یا کہیں اور. تھوڑی دیر کے لیے شک پیدا ہو جائے گا. تھوڑا سا غور کریں گے نا کہ کہیں، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ شک پیدا ہو جائے گا. ملک صاحب خاص طور پر جی یا خدا نخواستہ، نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گھر کہیں نہیں، اگلی تعبیر میں نے اختیار کر رہا کہ گھر میرا کہیں برباد تو نہیں ہوگا، نعوذ باللہ. جی کسی نے گرا تو نہیں دیا. یہ اگر شک کریں تو یہ شک ہو جاتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ نہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، لا حول ولا پڑھیں گے اور بات ختم. لا حول ولا کر کے کبھی شک آتا ہی ہے اس طرف، استغفر اللہ کیا، خدا سے دعا کی تو پرواہ ہی نہیں کریں گے. یقین ہے نا، گھر ہے، شک کی پرواہ نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح آپ روز نکلتے ہیں اپنے کاموں کے لیے کہ آپ کا جو کام کا مقام ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح کل چھوڑ کے آیا تھا، اس لیے تو نکلتے ہیں. حالانکہ آپ کو آنکھوں دیکھا کوئی یقین ہوتا ہے. سکول جاتے ہو، کالج جاتے ہو، آپ کو معلوم ہے کہ کالج اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ کو شک اگر ہو جائے، شاید ہو سکتا ہے کہ وہاں سے حکومت نے اس کو اکھیڑ کر ادھر پھینک دی ہو. ہوتا ہے کبھی کبھار، لیکن پرواہ نہیں کرتے، ہم چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہماری جو زندگی چل رہی ہے وہ یقین کے مطابق چل رہی ہے، ہم شکوک و شبہات کی پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ لا تنقض الیقین بالشک، اپنے یقین کو شکوک و شبہات کے ذریعے نہ توڑو. یعنی کیا مطلب؟ یقین ثابت پر عمل کرو. اب آپ کو یقین تھا کہ یہ چیز پاک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ چیز پاک ہے. مثلا یہ جو پانی کے ساتھ آپ وضو کر کے آئے ہیں، اب اس میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس ڈاؤٹ کی یا شک کی پرواہ نہیں کرتے. جب آپ کو اگر یقین ہے، قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی نجاست کا آپ کو یقین ہے اور اس کی طہارت کے بارے میں شک پیدا ہو تو یہاں کیا کریں گے؟ نجس سمجھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یقین کس کا ہے؟ نجاست کا یقین ہے. شک کس کا ہوا ہے؟ کہ کسی ذریعے پاک تو نہیں ہو گئی. ہو سکتا ہے نا، شک ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں دھونے والوں کو کہیں دیکھا ہو کو کپڑے پڑے ہیں، آپ نجس چھوڑ کر گئے تھے اور گھر والوں نے کہا کہ میں نے کپڑے دھونے ہیں، لیکن جب واپس آپ آئیں تو آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ پتہ نہیں یہ دھلے ہیں یا نہیں دھلے، تو اس کو کیا سمجھو گے؟
نجس سمجھو گے، چونکہ نجاست کا یقین تھا اور دھونے کا آپ کو شک ہے. ہو سکتا ہے نا کوئی ڈاؤٹ، آپ کو میلے کچالے بھی نظر آ رہے ہوں، دھلے ہوئے بھی نظر لگ رہا ہو کہ شاید دھلے ہوئے ہیں، اور لگ رہا ہو کہ شاید نہیں دھلے ہوئے، تو شک ہے. اسی طرح اگر آپ کے پاس چیز پاک ہے، آپ گھر پاک چھوڑ کے گئے تھے، لیکن ساتھ آپ نے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، اور بچے وہ چیز کبھی کہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کبھی کہیں اٹھا کے پھینک رہے ہیں، کبھی لیٹرین میں پھینک رہے ہیں مثلا، تو آپ اسی طرح گئے واپس آئے تو کہیں میرا یہ کپڑا تو نہیں بچوں نے اٹھا کر پھینک دیا. شک ہے. یقین کیا تھا کہ پاک ہے، اب شک ہے تو لہذا کیا سمجھیں گے؟ پاک ہی سمجھیں گے. پاک کا یقین ہے، شک نجاست کے حوالے سے ہے تو پاک سمجھیں گے. نجاست کا یقین ہے، شک اس کے پاک ہونے میں ہے تو اس کو کیا؟ نجس ہی سمجھیں گے کہ وہ نجس ہی ہے. اچھا، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے کپڑے ہیں دو کپڑوں میں آپ کا ڈاؤٹ ہے، 2 پینٹیں کھڑی ہیں، 2 شرٹیں کھڑی ہیں مثلا، 2 شرٹیں، ہاں جی بس تھوڑی دیر صرف، بس 2 مسئلے صرف. صلوات بر محمد وعلی صلی اللہ علیہ محمد. آپ کے پاس 2-3 برتن ہیں، آپ کو شک ہو گیا ہے کہ شک کیا یقین ہے، یہاں یقین ہے کہ ایک نجس ہے، کون سا نہیں معلوم. آپ کے 2 سوٹ ہیں، 3 سوٹ ہیں، 3 پینٹیں ہیں مثلا، شک ہو گیا ہے کہ کہیں نجس تو نہیں ہو گئی، نہ شک نہیں معذرت، یقین ہے کہ نجس ہے، کون سی ہے یہ نہیں معلوم. فلاں پینٹ فلاں پینٹ، فلاں شرٹ فلاں شرٹ، فلاں برتن فلاں برتن، جہاں 2-4 برتن پڑے ہوئے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کتا آپ کے گھر سے نکلا ہے اور اس کے منہ پر جو ہے، کتے کے منہ پر سالن وغیرہ لگا ہوا ہے، اور وہ سالن ان برتنوں میں تھا. سالن وہی ہے جو ان برتنوں میں تھا، لیکن آپ نے اس کو چاٹتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، نکلتے ہوئے دیکھا ہے. برتن پڑے ہیں، نکلتے اس کے منہ پر سالن لگا ہوا مثلا، اور آپ کو تسلی ہے کہ انہی میں سے کسی ایک کو اس نے چاٹا ہے، یہ تسلی ہے. ہو سکتا ہے ساتھ دوسرا برتن پڑا ہو، یہ نہ ہو، تسلی ہو کہ ان میں سے کوئی ایک ہے. تو اب تسلی ہے کہ نجس ہے، لیکن کون سا ہے نہیں معلوم. اب کیا کریں؟ اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سارے دھونے پڑتے نہیں، اس کی پھر ملک اسد صاحب ہوں تو سارے دھوئیں گے. اس کی 2 صورتیں ہیں. پھر یہ 2 ایسی چیزیں ہیں نا کہ دونوں آپ کی ہیں، برتن سارے آپ کے ہی ہیں، اگر لباس ہے تو سارے آپ کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سب کچھ آپ کا ہے تو سب کو نجس سمجھنا پڑے گا. یہاں ملک اسد صاحب کا کلیہ کہ سب نجس ہیں. اگر یہ جتنے برتن پڑے ہیں 2 3 4 5 ایک حد تک لباس ہیں آپ کے پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ہیں تو نجس ہیں، سارے نجس ہیں. لیکن اگر یہ برتن اور لباس مخلوط ہے، سمجھا رہی بات کی؟ ایک پینٹ میسم کی کھڑی ہے، ایک پینٹ محمد کی کھڑی ہے مثلا، یا جواد کی ہے اور ساتھ عمار کی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور شک عمار کو ہو رہا ہے، کسی ایک کو ہو رہا ہے، دونوں کو نہیں. شک ہوا ہے. اب جب وہ برتن اور کپڑے مختلف لوگوں کے ہیں تو جو اپنا ہے اس کو پاک سمجھنا ہے، وہ نجاست کا حکم دوسرے کے لیے چھوڑ دینا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر دونوں موقع پہ موجود ہو جی، اپنا اپنا پاک سمجھے گا، دوسرا نجس سمجھے گا. اچھا، اپنا پاک سمجھے گا، جی اپنا پاک سمجھا، یعنی آپ کے پاس ہو، برتن کافی پہ ہے. ہاں جی، برتن ہیں مخلوط ہیں، مثلا پڑوسیوں کو بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں. مطلب کہ اسی طرح ہاں جی، اگر لباس ہے آپ کا بھی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور کا بھی ہے، جی ہاں جی، اپنے کو آپ نے پاک سمجھنا ہے اور وہ جو نجاست کا حکم ہے دوسرے کے لیے چھوڑ دینا ہے. یہ آگے آ رہا ہے.
تو مطلب کہ اس کا ویسے بیسک کلیہ یہ ہے کہ کوئی بھی اگر نجاست کے نشانیاں مل جائیں ہاں جی، اس کا یہی ہوگا. وہ تو اگر آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے نا، یہ تو علیحدہ بات ہے. نجس ہونے کا اطمینان ہو جائے تو نجس ہے. یقین ہو جائے جہاں شک ہے، جہاں آپ کے پاس علامتیں نہیں ہیں، کوئی علامت نہیں. ہاں جی، تو یہی حکم ہے، جو اپنی چیز ہے اس کو پاک سمجھو، اپنے کو پاک. لہذا جی وہی گزارش کر رہا ہوں. بدلانے کی ضرورت ہے. نہیں یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے، بس اسی لیے میں نے کہا کہ ایک دو مسئلے ہیں، اگلا مسئلہ یہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے جی. تو اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں کہ ایک مرتبہ دونوں تینوں چیزیں ڈاؤٹیبل چیزیں ایک ہی بندے کی ہیں، ایک مرتبہ مختلف لوگوں کی ہیں. اگر ایک ہی بندے کی ہیں سب نجس ہیں، سب کو نجس سمجھا جائے گا. اور اگر مختلف لوگوں کی ہیں تو اپنی کو پاک، نجاست کو پرائی کے حوالے کر دو. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہاں تک یہ بات. آخری بات یہ ہے کہ آخری نہیں، سیکنڈ لاسٹ، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ والا باب جو ہے نا ایک مرتبہ ختم ہو جائے اور پھر اگلا باب جی دوسروں کو بتانا بھی ہے کہ بھائی اس طرح کتا گزرے. جی میں بتاتا ہوں اگلا مسئلہ اس کے بعد جو ہے نا. اچھا ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ہاتھ نجس ہوا ہے نجاست کے ساتھ، وہی ہاتھ آپ کا دوسرے ہاتھ کو لگا ہے جی وہ بھی نجس. وہی ہاتھ آپ کا کپڑے کو لگتا ہے، پھر وہ کپڑا آگے کسی اور چوتھی شے کو لگتا ہے. تو یہ کہاں تک سلسلہ نجاست چلتا رہے گا؟ تو جہاں جہاں یزید ہوگا وہاں وہاں نجاست ہوگی. یہ جناب علی آپ کا ہاتھ اگر نجاست سے لگا ہے، ہاتھ لگا ہے، یہ نجس ہو گئے. توجہ بھائی جواد توجہ، یہ نجس ہو گئے. نجاست سے لگا ہے، یہ نجس ہو گئے. نجاست سے، متنجس سے نہیں. یہ میں نے بتایا تھا کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نجاست، خون نجاست ہے، پیشاب نجاست ہے، پخانہ نجاست ہے، یہ نجاستیں ہیں. جب یہ نجاست کسی شے کو لگتی ہے تو وہ متنجس ہوتا ہے. بات سمجھا؟ تو پہلی چیز کیا ہے؟ نجاست ہے، متنجس نہیں ہے. نجاست ہے، خود نجاست ہے. خون آ کے ٹچ کرتا ہے، مثلا یہ پیشاب آ کے لگتا ہے ہاتھ کو، ٹھیک ہے جی، تو یہ نجس ہو گیا. اب یہ متنجس ہے، ہاتھ متنجس ہے. تو یہی ہاتھ گیلا ہے یا یہ گیلا ہے، یہ اس ہاتھ کو لگ جاتا ہے تو یہ بھی نجس ہو گئے، یہ بھی نجس ہو گئے. یہ اب ہاتھ جو ہے یہ لگتا ہے کپڑے کو، کپڑا بھی گیلا ہے یا یہ گیلا ہے، کپڑا بھی نجس ہو گیا. سمجھ رہی بات کی؟ تو یہ کتنی چیزیں ہیں؟ تین. ہاتھ، دوسرا ہاتھ، یہ کپڑا، یہ تین چیز ہوگی. یہ تینوں چیزیں نجس ہیں. اس نے نجس بھی کیا ہے، نمبر دو نے بھی نجس کیا ہے، نمبر تین جو کپڑا ہے اگر یہ آگے کسی شے کو لگ جاتا ہے، آگے چوتھی چیز کو لگ جاتا ہے تو وہ چیز نجس نہیں ہوگی، وہ پاک رہے گی. مطلب تین چیزیں تک ہوتی ہیں. تین چیزیں نجس ہیں، یہ بھی نجس، یہ بھی نجس، کپڑا نجس. اب جب یہ چوتھی چیز کو جا کر لگے گی، نہیں تین چیزیں تو متنجس متنجس بھی ہوگی. میں وہی مراد میری متنجس ہے، متنجس ہی مراد ہے. عام طور پر ہم متنجس کو نجس کہتے ہیں، تو متنجس میری مراد ہے. وہ جو خون ہے یا پیشاب لگا ہے اس کی وجہ سے. یہ ہاتھ بھی نجس بھی ہے، متنجس بھی ہے، اور آگے اس نے نجس کیا بھی ہے. یہ ہاتھ بھی نجس بھی ہے، آگے اس نے کپڑے کو نجس بھی کیا ہے. کپڑا نجس ہو گیا ہے، خود نجس ہے، لیکن آگے اگر کسی شے کو لگے گا تو یہ نجس نہیں ہے. یعنی چوتھی جگہ پہ نہیں. ہاں جی، کسی اور جگہ پہ، تیسری جگہ کسی بدن کے علاوہ، ہاں، کپڑے کے علاوہ کسی اور جگہ پہ لگے تو وہ چیز جہاں جہاں جیسے جیسے لگتا جائے گا. تو تین تک، چوتھی پاک ہے. یہ ایک بات ہے. اس میں کلیہ یہ ہے کہ جہاں آپ کو تسلی ہو جائے کہ نجاست ابھی چل رہی ہے تو نجس ہوگا. نجاست منتقل ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ہے کہ منتقل ہو رہی ہے تو نجس ہے. لیکن اگر نجاست بہت کم ہے اور اس تین سے پہلے بھی نجاست ختم ہو جاتی ہے، آپ کو تسلی ہے کہ نجاست کی مقدار اتنی کم تھی کہ یہ تین چار سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے،
یعنی پہلے مرلے میں ہی اس ہاتھ پہ لگی ہے، جیسے آگے لگی ہے ختم. اگر آپ کو تسلی ہو گئی ہے تو پھر آگے نجاست اب نہیں جائے گی، آگے جتنے بھی ہے. عام طور پر یہ ایک مثال ہے جو اتنی تقریباً ہوتی ہے، اس سے زیادہ پھر نجاست منتقل نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک ہے، یعنی یہاں میں نے 3 چیزیں بتائی ہیں، 3 چیزیں نجس ہیں اور 2 چیزیں پہلے نجس کرنے والی ہیں. ٹھیک ہے جی. آخری بات، اب تسلی رکھے کیا آخری بات ہے. آخری بات یہ ہے کہ چونکہ آپ کا سوال بھی ہے اور بات پہلے میرے پاس موجود بھی ہے کہ نجس چیز جو ہے اس کا بیچنا کیسا ہے. نجس چیزوں کو بیچنا، خون بیچنا، مردار بیچنا، جس طرح آپ کے ہیں معاشرے میں مردار بیچنا، یا مثلاً یہ ہے کہ نجس پانی بیچنا، نجس لباس بیچنا، کتے بیچنا، کیسا ہے. تو جو چیز نجس ہے اور وہ پاک نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی عقلائی فائدہ بھی نہیں ہے، اس کا بیچنا حرام ہے. سمجھ رہی بات نہیں؟ کوئی عقلائی فائدہ ہی نہیں ہے، نجس ہے اور وہ پاک نہیں ہو سکتی اور اس کا کوئی عقلائی فائدہ بھی نہیں ہے، دوائی بنانے کے لیے اور چیزیں ایسا نہیں ہے، اس کا بیچنا حرام ہے اور پاک بھی نہیں ہو سکتی. جی، یعنی عام طور پر جو معاشرے کے سمجھدار لوگ ہیں اس کو کسی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا بعض آپ کی چیزیں ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں دوائی بنانے کے لیے. بلڈ ہوتا ہے جی ہاں جی بلڈ لگواتے ہیں نا، ہاں جی کوئی بندے پیسے بھی لے لیتے. ہاں جی، یہی عقلائی فائدہ ہے. اب خون جو ہے یہ نجس ہے، تو عام طور پر جو عقل مند افراد ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، یہ آگے کسی کو دیتے ہیں خون، مریض کو دیتے نہیں ہیں، یہ عقلائی فائدہ ہے. یا مثال کے طور پر یہ ہے کہ کوئی گوبر وغیرہ ہے نجس اگر ہے تو وہ کھیتوں میں استعمال ہوتا ہے کھاد کے طور پر، یہ عقلائی فائدے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر یہ نہ ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ یہ چیز نجس چیز پاک ہو سکتی ہے، نجس چیز پاک ہو سکتی ہے. پہلی صورت کیا ہے کہ وہ پاک نہیں ہو سکتی. اب والی جو صورت ہے وہ پاک ہو سکتی ہے. سمجھ آ رہی بات کیجیے؟ اس کا بیچنا جائز ہے. جو پاک ہو سکتی ہے اس کا بیچنا جائز ہے. مثلا جو کپڑا ہے یہ نجس ہے تو پاک ہو سکتا ہے، پانی کسی حوالے سے نجس ہوا ہے تو وہ پاک ہو سکتا ہے، یا اور بدن جو ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہے. مثلا جو آپ مرغیاں لیتے ہیں بازار میں سے، اس کے اوپر خون لگا ہوتا ہے، ذبح ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، تو بھی اوپر نجاست ہے، تو پتہ ہے سب کو جا کر دھونا ہے اور پاک ہو جانا ہے. پاک ہو سکتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ پاک ہو سکتی ہے، کیا بتانا ضروری ہے کہ نہیں؟ یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو آپ کی کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو بتانا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب یہ اہم ہے، یہ ذرا توجہ طلب جواب ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اس نجس چیز کو یہ کسی ایسے کام میں استعمال کرے گا کہ جس کام میں طہارت شرط ہے، پاکیزگی شرط ہے، اور یہ دھوئے بغیر یا پاک کیے بغیر استعمال کرے گا، اس کی وہ عبادت باطل ہو جائے گی. تو پھر بتانا ضروری ہے، پھر بتانا ضروری ہے. برتن والا معاملہ میں بتاتا ایک، پھر بتانا ضروری ہے. یا کھانے پینے میں استعمال کرے گا، کھائے پیے گا، چونکہ حرام چیز کھلانا بھی حرام ہے، نجس چیز کھلانا حرام ہے، یہ کھائے پیے گا تو بتانا ضروری ہے. اور کھائے پیے گا نہیں، کسی ایسے کام میں استعمال کرے گا جس میں طہارت ضروری ہے، طہارت ضروری ہے، وہاں بتانا ضروری ہے. اور اگر اس کو تسلی ہو کہ میں
بتاؤں گا تو یہ عمل نہیں کرے گا، پھر بتانا ضروری نہیں ہے۔ اس کو احتمال تک ہو کہ میں بتاؤں گا تو عمل کرے گا، پھر بتانا ضروری ہے، احتمال ہی ہو، یہ نہیں کہ اطمینان اور یقین ہو تو اگلا مرحلہ ہے۔ صرف اس کا جو ہے نا وہ احتمال ہو کہ نہیں بندہ بات سنتا ہے اور کسی حد تک مانتا بھی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو پھر بتانا ضروری نہیں ہے، پھر آگے جس کام میں مرضی استعمال کرے۔ اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ ایسے کام میں استعمال نہیں کرے گا، وہ ایسے کام میں استعمال نہیں کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس کی عبادت باطل ہو جائے۔ پہلے کی مثال کہ جب عبادت باطل ہو جائے گی وہ ہے کہ اسی نجس پانی کے ساتھ وضو کرے گا، غسل کرے گا یہ پیے گا یا پیے گا۔ توجہ ہے نا جی، یہ توجہ طلب بات ہے جناب، تے آخری ہے، ناراض بیٹھے میں پتہ ہے لیکن بس آخری گان ہے۔ اچھا کوئی نہ، اچھا ایک ادا ہو رہا ہوں، صلی اللہ محمد۔ اب یہ توجہ آپ نے بعد میں مجھ سے پھر سوال کرنا ہے، وقت ذرا دسائے۔ اس نے اس پانی کو وضو غسل کے لیے استعمال کرنا ہے تو پھر بتانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو تسلی ہو کہ اس نے یہ والا نجس پانی کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے، کپڑے دھونے کے لیے استعمال کرنا ہے، پھر اس کپڑے سے نماز بھی پڑھے گا، پھر بتانا ضروری نہیں ہے، پھر بتانا ضروری نہیں۔ ہاں جی گل سمجھ آ گئی؟ یا یہ ہے کہ غسل اس پر کوئی وہ واجب نہیں ہے، ویسے نہانا چاہتا ہے، بدن دھونا چاہتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اسی پانی کے ساتھ، متنجس پانی کے ساتھ جا کر یہ بدن دھوئے گا، وضو نہیں ویسے دھوئے گا، پھر بھی بتانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ ہاں جی پہلی صورت کیا تھی؟ ہاں پہلی صورت یہ ہے کہ اس نے وضو کرنا ہے، یا غسل واجب ہے، یا وہ غسل ہے جس کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے غسل کرنا ہے، وضو کرے گا، پھر اسی وضو کے ساتھ نماز پڑھے گا، یہاں بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے کپڑے دھونے ہیں، کپڑے دھوئے گا اور اسی کے ساتھ نماز بھی پڑھے گا، یہاں بتانا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ کپڑے دھونے کے وقت کیوں نہیں ہے؟ اچھا کیوں نہیں ہے؟ جواب، یہ فرق کیوں ہے؟ چونکہ یہ اب یعنی بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کی بنیاد پر ہمیں اپنی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کرنی پڑے گی کہ جو وضو اور غسل ہے، یعنی طہارت، یہ جو باطنی طہارت ہے وضو اور غسل والی، اس کے لیے شرط ہے کہ یہ ہر حال میں ٹھیک ہو، اس طہارت کے صحیح ہونے کا ہمیں یقین ہو، اطمینان ہو کہ یہ ٹھیک ہے، حقیقی طہارت، وہ شرط ہے نماز کے لیے۔ اور جب آپ مثلا نجس پانی خرید کر لے جائیں گے، اسی کے ساتھ وضو کریں گے، تو حقیقتاً ظاہری طور پر تو طہارت ہو گئی ہے، ظاہری طور پر وضو ہو گیا ہے، اور اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو وضو ہو جانا چاہیے، لیکن حقیقتاً وضو ہوا ہے نہیں ہوا۔ تو یہ جو طہارت ہے نا، یہ والی وضو اور غسل والی طہارت، اس میں شرط ہے کہ اصلی اور حقیقی طہارت ہو، آپ کو علم ہو یا آپ کو علم نہ ہو۔ لہذا اگر آپ کو 10 سال بعد بھی پتہ چل جائے نا کہ وہ جو میں نے طہارت کی تھی وہ نجس پانی کے ساتھ کی تھی، قضا واجب ہے۔ لیکن جو کپڑوں کی طہارت ہے، یہ جو کپڑوں کی طہارت ہے، نماز کے لیے کپڑوں کی ظاہری طہارت مشروط ہے، ظاہری طور پر بس پاک ہے تو پاک ہے۔ اب مثال کے طور پر
جب میں نے پانی وہاں سے خریدا نجس ہے، مجھے کیا پتہ ہے؟ مجھے کیا پتہ ہے؟ اگر مجھے نہیں پتہ تو میرے لیے ظاہراً پاک ہے، ظاہری طور پر پاک ہے، حقیقتاً پاک نہیں ہے، چونکہ نجس پانی سے دھویا ہے، حقیقتاً پاک نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں علم شرط ہے۔ یہاں اگر مجھے علم اور یقین ہے کپڑوں میں، علم و یقین ہے نجاست کا تو نجس ہے، لیکن اگر علم اور یقین نہیں ہے، ظاہری طور پر پاک ہے، تو پھر میں اس کو پاک ہی سمجھوں گا۔ ماشاءاللہ۔ لیکن جو وضو اور غسل والی طہارت ہے وہ حقیقتاً طہارت ہونی چاہیے۔ اب چونکہ آپ کو اگرچہ نہیں پتہ لیکن حقیقتاً یہ طہارت نہیں ہے، لہٰذا پانی بیچنے والے کو کا فرض ہے نمبر ایک کہ وہ یہ کام کر رہا ہے کہ جس سے اس کی عبادت باطل ہوگی۔ اب اس کی عبادت باطل نہیں ہے، کپڑے والے جس کے کپڑے نجس ہیں، اب ظاہری طور پر دیکھ لیں آپ کتنے مسائل ہیں، اب آپ آئے نہیں ہیں، چھینٹیں پڑتی ہیں کپڑوں پر، بدن پر، جب تک آپ کو تسلی نہیں ہے شریعت کا کیا حکم ہے؟ پاک ہے ملک صاحب، پاک ہے، جب تک آپ کو تسلی نہیں ہے۔ اب کتنی چھینٹوں سے گزر کے آپ کے آتے ہیں، اگر تسلی ہے گٹر کا پانی ہے نجس ہے، نجاست کا علم ہے تو یک نجس ہے، شک ہے، سمجھ آ رہی بات کی؟ لیکن وضو کے لیے وضو کی صحت کی تسلی اور اطمینان شرط ہے، مطلب اس کی جانچ پڑتال کرنی پڑے گی کہ ہاں جاننا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر کبھی بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ جو میں نے کیا تھا وضو وہ نجس پانی کے ساتھ کیا تھا، کبھی پتہ چل جاتا ہے تو وہ نماز باطل ہے، وضو باطل، نماز باطل، اعادہ ضروری ہے۔ اور اگر اس میں ہماری کوتاہی ہوگی تو گنہگار بھی ہوں گے، لیکن اگر کوتاہی نہیں ہوگی تو پھر خدا معاف کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے وضو، حقیقی وضو ضروری ہے۔ تو جس طرح نجس پانی کے ساتھ حقیقی وضو نہیں ہوتا، غصبی پانی کے ساتھ حقیقی وضو نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی بات کی؟ غلط وضو کے ساتھ کیا وضو ہو جائے گا؟ تو کئی مرتبہ ہم غلط وضو کرتے ہیں، عام ایک کثیر تعداد ہماری ہے جو وضو خاص طور پر غلط کرتی ہے، تو ان کو بتانا فرض ہے۔ اب اگلا سوال، اسی کا سوال نیا سوال نہیں ہے، اسی سوال کا حصہ ہے۔ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے یا نجس ہے، آپ کو بتانا فرض ہے، تو یہی شرائط ہیں۔ اگر تو وہ کام ایسا ہے کہ عبادت باطل ہو جائے گی جیسے وضو اور غسل ہے تو بتانا فرض بنتا ہے۔ نمبر دو، اس میں شرط یہ ہے کہ احتمال ہو کہ میری بات مانے گا، اگر ماننے کا احتمال تک نہ ہو پھر بتانا ضروری نہیں ہے۔ نمبر ایک یہ کہ کام ایسا ہو کہ اس کی عبادت باطل، نمبر دو یہ کہ ماننے کا احتمال ہو پھر بتانا ضروری ہے، وگرنہ بتانا ضروری نہیں ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔